خالد صاحب، سب سے پہلے تو جو آج کوہاٹ میں افسوسناک واقعہ ہوا، ڈی ایس پی واحد محمود اور دیگر اہلکاروں کی شہادت کو آپ کس بڑے سیکیورٹی پیٹرن کا حصہ سمجھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ایک منظم پراکسی وار کا تسلسل ہے کہ فورسز کی جانب سے سرحد پار دہشت گرد ٹھکانوں پر کارروائی کے بعد یہ رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. یہ بنیادی طور پر دیکھیے، یہ ہمارے دشمن ممالک کے سلیپر سیلز ہوتے ہیں جو انہوں نے پرماننٹ بیس پر یہاں ڈپلوائڈ کیے ہوتے ہیں. ان کو نرچر کیا جاتا ہے، ان کو سسٹین کیا جاتا ہے، ان کو ویپنائزیشن دی جاتی ہے اور آبویسلی فنڈ دیے جاتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے اگر سٹرائک کیا 2 دن پہلے تو انہوں نے وہاں سے کوئی پینیٹریٹ کر دیا. یہ ہمارے دشمن کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑا اکنامیکل ان کو وارفیئر لگتا ہے، گوریلا وارفیئر. آپ دہشت گردوں کو پلان کریں، ان کو انڈکٹ کر دیں اور پھر ان کو ہمارے ہی سوسائٹی کے ارد گرد لوگوں کے اندر رہنے دیں، اور پھر جب ایسا موقع وہ مناسب سمجھے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، جب وہ ہمیں کچھ ہٹ کرنا چاہتے ہیں یا نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے انلیش کرتے ہیں ایسے دہشت گردوں کو. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ پراکسی وار ہی کی کنٹینویشن ہے. سر، کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا جواب بھی پاکستان اسی طرح دے گا جس طرح ابھی 2 دن قبل دیا گیا تھا، اور پاکستان نے یہ سرحد پار دہشت گردوں کو ختم کرنے کا آپریشن باقاعدہ شروع کر دیے؟ دیکھیے، ہم نے تو بہت ریسٹرین کیا اور بہت ہاتھ روک کر رکھا، اپنے آپ کو بہت کنٹرول اور ضبط کا مظاہرہ کیا. پہلے بھی تقریباً 4000 پچھلے سالوں میں ہم جنازے اٹھائے ہم نے. اس کے باوجود ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشن جو ہے، دنیا ان کو جانے کہ یہ دہشت گرد وہ لوگ ہیں اور پاکستان ایک پیس لونگ ملک ہے. لیکن ہم نے پچھلے سال بھی جو پھر ایگزیبٹ کیا اپنی فورس کو بھی اور اپنی طاقت کو، اور سب سے بڑھ کر اپنا حوصلہ بھی، کیونکہ بہت سارے دشمن ممالک ہمارے، خاص طور پر انڈیا اور افغانستان جو اس وقت ایک پراکسی وار میں حصہ لے رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری کیپیسٹی تو ہے ہماری آرم فورسز کی لیکن حوصلہ نہیں ہے. ہم نے وہ بھی دکھایا تھا. لیکن ایز اینڈ وین نیڈ پر اگر آئندہ بھی ضرورت پڑے گی تو ڈیفینیٹلی کیا جائے گا، اور بڑا ویل میئرڈ کیا جائے گا. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جو ہم نے 2 دن پہلے بھی سٹرائکس کی تھی وہ ویل کیلکولیٹڈ تھی، رینڈم نہیں تھی، نی جرک ریاکشن نہیں تھا، کوئی جذباتی ہو کر ہٹ بیک نہیں کیا گیا تھا. بہت عرصے سے ہم ڈیٹا بلڈ کرتے ہیں، ری ویریفیکیشن کرتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ان پٹ کرتی ہیں دشمن کی جہازوں، دشمن کی لوکیشن کو، دشمن کی لوکیشن کو، ہائیڈ آؤٹس کو، ٹریننگ کیمپس کو، کمپاؤنڈز کو مارک کیا جاتا ہے اور پھر سٹرائکس کی جاتی ہیں، تاکہ اس کو ایک فوکسڈ اور میئرڈ رسپانس دیا جائے، لیکن ویل کیلکولیٹڈ اور امپیکٹفل دیا جائے. اور اگر ضرورت پڑی تو شاید آئندہ بھی ہو ایسے سٹرائکس ہوں، لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہماری کنٹینویشن ہمیں کرنی پڑے. میں تو نہ چاہتے ہوئے ایسا کہوں گا، کیونکہ ہم بائی ڈیزائن نہیں چاہتے. آئی وش اینڈ پرے کہ دشمن ہمارا سمجھ جائے اور اس سے زیادہ ہمیں نہ کرنا پڑے. خالد صاحب، بیانیے کی جنگ بڑی اہم ہے. سوشل میڈیا پر جس طرح بھارتی اور افغان اکاؤنٹس فیک نیوز کا سہارا لیتے ہیں، یہ کتنا خطرناک ہے؟ اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ از نیریٹو وارفیئر ان ماڈرن کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی؟ دیکھیے، آنے والی جنگیں تو لڑی ہی شاید ڈیجیٹل میڈیا یا پرسیپشن پر جائیں گی، اور سب سے زیادہ پرسیپشن جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا بناتا ہے، کیونکہ ہر شخص کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے، ہر ایک کی جیب میں ایک ایسی الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں جو کنیکٹڈ ہیں پوری دنیا کے ساتھ. تو بہت زیادہ ان پٹ آتی ہے، پوری دنیا کی آپ کو ان پٹ آ سکتی ہے، جسٹ بائی ون تھم نیل یا کلک کرنے سے آ جاتی ہے. تو یہ آنے والے وقتوں میں ایک بہت امپورٹنٹ رول، ایک ڈائمنشن نئی جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی بنیادی طور پر آپ لوگوں کی یا ول ٹو فائٹ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے. آنے والی اسٹریٹجی یہ ہوگی، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جائے گا کہ آپ ہم سے لڑ ہی نہیں سکتے. ایران اور امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اتنے دنوں سے یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم اتنی زیادہ پنشمنٹ کریں گے، ہم کسی دن بھی اٹیک کر دیں گے، یہ بہت برا ہوگا ایرانی حکومت کے لیے اور لوگوں کے لیے. بنیادی طور پر وہ حملہ نہیں ابھی تک کیا، لیکن وہ پرسیپشن ایک بلڈ کر رہے ہیں اور ایک ان کی ول ٹو فائٹ کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، جس سے لوگوں کے اندر جو لڑائی کا جذبہ ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جائے. سر، آپ تو فضائیہ کے حوالے سے بھی دفاعی ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجی کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوست اور پکتیکا کی طرح کابل اور قندھار بھی میں جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہ پاکستان فضائیہ میزائلز کی رینج وہاں تک بھی ہے اور ہم تمام ٹارگٹس کو جانتے بھی ہیں؟ دیکھیے، ہماری کیپیبلٹی کا تو کوئی کسی کو کنفیوژن یا کسی کو وہم نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری پاک فضائیہ کی، ہماری آرم فورسز کی، پاکستان آرمی کی، پاکستان بحریہ کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کیا قابلیت ہے. صرف یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل رولز کو، بائی لاز کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ایک کمیٹی آف نیشنز میں ایک رسپانسبل ملک کی طرح بیہیو کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے بہت ریفرین کیا ہے اتنے عرصے میں. لیکن اگر کوئی یہ چیلنج کرے گا کہ ہماری صلاحیت نہیں ہے یا حوصلہ نہیں ہے، تو وہ ہم نے یہ بھی دکھا دیا ہے، اور نیڈ بیس پر شاید پالیسی میکر اور ہماری لیڈرشپ بہتر فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کون سے ٹارگٹس کو کب ٹیک آن کرنا ہے.
سر خطے میں شدید بے چینی ہے اور افغانستان میں جب پاکستان نے خوارج کو نشانہ بنایا تو کمال بات یہ ہے کہ سوائے ان خوارج کے سرپرست انڈیا کے کسی بھی ملک نے دنیا بھر میں اس پر بات نہیں کی. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کی وہ سرزمین جو اس وقت تمام دہشت گرد نیٹ ورکس کی ماچگاہ ہے اس کا صفایا کرنے کے لیے تمام دنیا کا اتفاق ہے؟ ابھی اکٹھی تو بدقسمتی سے نہیں ہوئی کیونکہ بہت سارے ہمارے ملک ہیں جو دشمن ہمارے ملک ہیں یا جو اتنے دوست نہیں ہیں وہ ہمیں ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے. خاص طور پر جو سی پیک کا روٹ ہے آپ دیکھیں اس طرح فلورش نہیں کر پایا جس طرح ہم چاہتے تھے یا چین کی توقعات تھیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی ایک اکنامک اپرچونٹی دو صوبوں کو مل گئی تو کے پی کے اور بلوچستان جو نسبتاً انڈر پریویلیجڈ ہیں دوسرے صوبوں کی نسبت یا دوسرے علاقوں کی نسبت تو ان کو روزگار مل جائیں گے, کاروبار مل جائیں گے, نیٹ ورکس ہو جائے گا, روڈ اینڈ کمیونیکیشن نیٹ ورک ایڈ ہو جائے گا. تو آئی تھنک یہ بنیادی طور پر وہی ایک کانسپریسی تھیوری ہے ہمارے ملک کے خلاف کہ اس کو بڑھنے نہیں دیا جا رہا. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی اور ملک دہشت گردی کا سامنا کرتا ہے یا ٹارگٹ ہوتا ہے کسی دہشت گردی کا تو پھر لوگوں کو یا ان ملکوں کو ریئلائزیشن بہت جلدی ہوتی ہے کہ دہشت گردی کتنی خطرناک چیز ہے. لیکن جب دوسروں پر ایسی بیتتی ہے تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اس طرح دنیا کھڑی نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ملک کے خلاف جب بھی ایسے حملہ ہوتا ہے تو اس طرح ریئلائزیشن اس طرح نہیں ہوتی. لیکن ابھی میری دعا ہے کہ پوری دنیا ریئلائز کرے کہ دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو وہ کنڈیم کی جانی چاہیے چاہے وہ کسی بھی ملک کی طرف سے ہو. آبویسلی وہ اتنی ہی بھیانک اور خوفناک ہوتی ہے. خالد صاحب خطے میں ایک اور پیچیدہ مسئلہ ایران کا بھی ہے. ایران میں حکومت مخالف احتجاج دوبارہ شروع ہو گئے ہیں, وہ بھی ایسے وقت میں جب مذاکرات ہو رہے ہیں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ موساد یعنی اسرائیل ان مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ جی دیکھیے بنیادی طور پہ یہ مظاہرے پہلے بھی امریکہ نے کہا تھا اور امریکن پریزیڈنٹ نے بڑا سپورٹ کیا تھا کہ لوگوں کو اپرائزنگ کے لیے جس کو انکریج کیا گیا تھا اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ کو مدد آنے والی ہے. تو وہ مدد نہیں آئی لیکن لوگوں میں وہ ایک خوف و ہراس آبویسلی ایک انسرٹینٹی اتنے عرصے سے جب سے امریکہ نے اپنی فورسز پھیلائی ہوئی ہیں ایران پرشین گلف میں اور ایران کے ارد گرد وہ ایک انسرٹینٹی کا ضرور ماحول ہے. اور ظاہر ہے ان کی کوشش ہی یہی ہے کہ ان کو کوئی فائرنگ نہ کرنی پڑے کیونکہ وہ ایران کے رسپانس سے خوف زدہ ہیں. ایران نے اوور جو 6-7 مہینے گزرے ہیں جب سے پچھلی جون کا کانفلکٹ ہوا تھا بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے انفراسٹرکچر کی اپنی بھی اور بہت ساری ملٹری ہارڈ ویئر اور میزائلز اور ڈرونز اور سرفیس ٹو ایئر میزائلز پرچیز کیے ہیں. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میرا ماننا ہے کہ روکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی انٹینسٹی کے کس جگہ پر ڈپلائیڈ ہیں اور نمبر کیا ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے تو شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایز این آلٹرنیٹ ایک اور اٹیمپٹ کریں اور ایسے لوگوں کو شہ دیں جو حکومت کو گرانے کے لیے obviously سامنے آئیں تاکہ ان کو حملہ کرنا آسان ہو اور ایسی ویکیوم ڈیولپ ہو جائے جس کے اندر لیڈرشپ کی جگہ کو نئی لیڈرشپ لے لے. لیکن میرا نہیں ماننا کہ یہ ایران کی صورت میں اتنا آسان ہوگا کیونکہ ایک کلچرل ملک ہے, ان کی تہذیب 3-4 ہزار سال پرانی ہے, بہت نیشنلسٹ لوگ ہیں. تو میرا نہیں خیال اتنی آسانی سے جو ویسٹ کی امریکہ کی خاص طور پر اسرائیل کی جو خواہشات ہیں ان پر یہ پورا ہونے والی ہے بات.